پاکستان میں بسنے والے بے کس مجبوروں کی ایک آواز جمعیت علماء اسلام پاکستان۔ اب میں اپنی چھوٹی سی حیثیت میں جس شخصیت کو بلانا چاہتا ہوں، ان سے پہلے پاکستان کی بنیادوں میں جن کا نام ہے علامہ اقبال صاحب، انہوں نے اس طرح جو شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنایا اور جو ابھی بھی اس طرح کی شخصیت جو اس کی بنیاد کو بنا رہے ہیں، لوگوں کو بنا رہے ہیں، جو سب کو اکٹھا لے کر ساتھ چل رہے ہیں، میں جناب شیرانی صاحب کے لیے ان کے کہے ہوئے الفاظ کہوں گا: کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہو، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہو، اثر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہو۔ اب میں نہایت ہی احترام سے دعوت دوں گا جناب حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب کو کہ وہ اپنے گراں قدر سیاسی تجربات سے ہم سب کو مستفید کریں اور اپنے مشاہدات اور تجربات سے ہم سب کو آگاہ کریں۔ بہت ساری تالیاں شیرانی صاحب کے لیے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون۔ معزز مہمانان گرامی اور اس بابرکت مجلس ذکر کے تمام اہل کتاب حضرات کے شرکاء، سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان بنے۔ ایمان اور کفر کی نوبت انسانیت سے بعد میں ہے، پہلے انسان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مومن یا کافر ہوتا ہے۔ اور انسان خلقت کے لحاظ سے بھی اور انسانیت کے لحاظ سے بھی اس کی جو اصل ہے وہ وحدت ہے۔ مثلا تمام انسانی اجسام کا ابتدائی تخلیقی مادہ ایک ہے اور وہ ہے مٹی۔ انسانی شجر کا جڑ ایک ہے اور وہ آدم علیہ السلام کی واحد شخصیت ہے۔ تمام انسانی نسل کی ماں ایک ہے اور وہ حوا علیہ السلام ہے۔ تمام انسانی فصل کا بیج ایک ہے اور وہ انسانی نطفہ ہے۔ تمام انسانوں کی زندگی کا سرمایہ ایک اور یکساں ہے اور وہ یہ کہ ہر فرد بشر کی جان اور مال یہ اس کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ رفاقت کرے کسی کے ساتھ تو استعمال کی یہی دو چیزیں ہیں، عداوت کرے کسی کے ساتھ تو استعمال کی یہی دو چیزیں ہیں۔ تمام انسانوں کی زندگی کا مقصد ایک اور یکساں ہے اور وہ ہے خیر خواہی، یعنی ہر فرد بشر اپنی ذات کا خیر خواہ ہے۔ جیسا کہ انسانی خلقت کا اصل وحدت ہے، اسی طرح انسانیت یعنی انسانی اخلاق کا اصل بھی توحید ہے۔ ایک عاقل بالغ انسان جب اپنے اختیار سے
زندگی کے معاملات میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلا قدم اس کی اپنی شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے، اور انسان شخصیت کے حوالے سے دو مختلف طبقات میں منقسم ہے۔ انسانوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو دوسرے بھائیوں کو خیرخواہی کے فکر و کردار میں اپنا برابر رکھے، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ دوسرے بھائیوں کے لیے بھی ناپسند کرتا ہے، نہ خود کسی کو ضرر پہنچاتا ہے نہ ہی کسی بھائی کو دوسروں کے ضرر کے حوالے کرتا ہے، اور اس کی شخصیت میں یکسوئی ہوتی ہے، جو کہتا ہے وہی کر کے دکھاتا ہے، جو ظاہر ہے اندر کی بھی وہی شخصیت ہے، جو سامنے ہے پیٹھ پیچھے بھی وہی شخصیت ہوتی ہے، جو آج کا ہے آنے والے کل میں بھی اسی شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ یعنی انسانوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو خیرخواہی کے فکر و کردار میں اپنی ذات اور دوسرے بھائیوں کے درمیان تفریق کا قائل نہ ہو، اس حد تک کہ اگر وہ دوسرے بھائی کو اپنا ہم پلہ بنائے خیرخواہی کے فکر و کردار میں تو اس عمل سے اس کو ذاتی طور پہ نقصان پہنچتا ہے، تو وہ اپنے ذاتی نقصان کو یا اپنے والدین کے نقصان کو یا اپنے اقربا کے نقصان کو برداشت کرتا ہے، لیکن خیرخواہی کے فکر و کردار میں اپنے آپ اور دوسروں کے درمیان تفریق کا قائل نہیں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اس کا بدترین اور بدتمیز دشمن ہو تب بھی اس کو خیرخواہی کے فکر و کردار میں اپنا ہم پلہ رکھا کرتا ہے، اس لیے کہ خود غرضی کا مقابلہ خود غرضی سے کرنا ایسا ہے جیسا کہ زخم کا علاج مزید زخم سے آپ کریں، اور خود غرضی کا علاج خیرخواہی سے کرنا ایسا ہے جیسا کہ زخم میں پر مرہم پٹی ہو۔ فکر و کردار کے یہ یکسو انسان نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں، نہ خیانت کرتے، اس لیے کہ فکر و کردار کی اس یکسوئی میں ان قباحتوں کی نہ تو گنجائش ہے اور نہ ہی حاجت و ضرورت ہے۔ لہذا یہی لوگ آگے جا کر کے یا اللہ کو خالق اور آخرت کو معاد مان لیں گے تو مومن بن جائیں گے، یا پھر کائنات اور حیات کو مادی سمجھ کر نہ اللہ کے قائل ہوں گے نہ آخرت کے، تو پھر کافر بن جائیں گے۔ یعنی جھوٹ، وعدہ خلافی، دھوکہ اور خیانت۔ اور ظاہر بات ہے
کہ یہ وہ قباحتیں ہیں کہ اگر انسان میں آ جائے تو وہ نام اور شکل کا تو انسان ہوگا لیکن کردار کا وہ درندہ ہوگا. موقع پاتے ہی جو کچھ اس سے ہو سکے گا وہ کرے. لہذا انسان نام کا جو حیوان ہے وہ انسانیت کے حوالے سے دو مختلف طبقات پر منقسم ہے. یا تو متقی ہوگا یعنی یکسو ہوگا، اور یا پھر مذبذب اور منافق ہوگا، یعنی جھوٹ اور سچ، وفا اور بے وفائی، دیانت اور خیانت کے درمیان وہ تردد کا شکار ہوگا. وہ کسی ایک موقف پر جم کر کردار ادا نہیں کرے گا، بلکہ لمحہ بلمحہ وہ عدلتا بدلتا رہے گا. اس کو عربی اصطلاح میں ضالین کہتے ہیں، یعنی جن کی زندگی کا کوئی مختص متعین موقف سرے سے نہیں ہوتا ہے. اور یہ جو متقین ہے جس کو یکسو انسان کہتے ہیں، یہ آگے جا کر کے وجود اور حیات کے حوالے سے دو مختلف طبقات پر منقسم ہو جاتے. ایک طبقہ وہ ہے جو کائنات، حیات، وجود اور انسان کا اللہ خالق مانتے ہیں، یعنی اس پورے حیات و وجود اور کائنات و انسان کو اللہ ہی نے آدم سے وجود میں لایا. یہی اللہ ان تمام مخلوقات کا مصور یعنی ڈیزائنر ہے، اور یہی اللہ ان تمام مخلوقات کا صانع یعنی مٹی سے بنانے والا ہے. کیونکہ موجودات میں یا تو جمادات ہیں یا نباتات ہیں یا حیوانات ہے، سب کا اصل مادہ مٹی ہے، اور اسی مٹی سے اللہ ان سب مخلوقات کا صانع ہے. اور اللہ ہی ان سب کا رب ہے، یعنی بناوٹ کے ابتدا سے تکمیل تک محفوظ طریقے سے پہنچانے والا ذات اللہ کا ہے، جو ضرورتوں اور سہولتوں کو فراہم کرتا ہے، نقائص و عیوب سے دفاع کرتا ہے. اور اللہ ان سب کا مالک بھی ہے، اس لیے کہ مادہ جو مٹی ہے یہ بھی اللہ کے زمین کا ہے، اور جو کسب ہے جسے بنایا ہے یہ بھی اللہ ہی کا ہے. اور اللہ سب کا حاکم ہے، کیونکہ ان کو منظم انداز میں باہمی معاونت سے قانون کے تابع چلانے والا اور نگرانی کرنے والی ذات اللہ کی. اور کائنات کے اختتام پر آخرت ہے جو ہمارے لیے معاد ہے، یعنی ہم نے واپس اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور اپنے کردار کے بارے میں جواب دینا ہے. اللہ خالق ہے یہ سب مانتے ہیں، ہندو بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے. جو بھی خدا پرست مذاہب و شرائع ہیں وہ سب اس پر متفق ہیں کہ اللہ کائنات و انسان کا خالق ہے اور آخرت ہمارا معاد ہے. یعنی موت کے بعد ہم نے دوبارہ
زندگی پانا ہے۔ البتہ ابراہیمی مذاہب میں اور ہندو مذہب میں تھوڑا فرق ہے۔ مثلا ہندوازم میں تناسخ ہوگا اور ہمارے ہاں اعادہ ہوگا، اتنا سا فرق ہے، باقی اصول سب کے متفق ہیں۔ اور ایک دوسرا طبقہ متقین کا یعنی یکسو انسانوں کا وہ ہے جو کائنات کو مادی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کائنات یہی کچھ ہے جو ہمارے حس اور تجربے میں آتا ہے، نہ اس سے آگے کچھ ہے کہ خالق مان لیا جائے، نہ اس کے بعد کچھ ہے کہ آخرت مان لیا جائے۔ لہذا انسان فکر و کردار کے حوالے سے، کائنات و وجود کے حوالے سے دو مختلف افکار پر منقسم ہے۔ ایک خدا پرست، دوسرا ہوا پرست۔ ہوا پرست انسانوں میں جو فکری بنیاد ہے انفرادی اور اجتماعی زندگی کو منظم کرنے کے لیے، وہ چار آزادیاں ہیں: فکر آزاد، شخص آزاد، سیاست آزاد، معیشت آزاد۔ خدا پرست انسانوں میں اس کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے بنیاد فریضہ ہوتا ہے، انسانی اور ایمانی۔ ہوا پرست انسانوں میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کو منظم کرنے کے لیے بنیاد نتیجہ ہوتا ہے، یہ کروں گا یہ پاؤں گا۔ لہذا ہمارے اس عمل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسانیت میں ہم سب ایک ہیں، چاہے خدا پرست ہو چاہے ہوا پرست ہو۔ اور انسانیت کے دو بنیادی خاصیتیں ہیں: تقوی یعنی جھوٹ، وعدہ خلافی، دھوکہ اور خیانت سے زندگی کے تمام کرداروں اور مشاغل میں پرہیز کرنا، اور خیرخواہی کے فکر و کردار کو ہر قسم کی خود غرضی کے گرد و غبار سے محفوظ رکھنا، اور خیرخواہی کے فکر و کردار میں توحید کو برقرار رکھنا۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے لیے خیر کے انتخاب میں ہر فرد آزاد ہے، کسی قسم کا کوئی جبر اور اکراہ اس پر نہیں کیا جائے۔ لہذا آزادی اور توحید یہ دو بنیادی انسانی خاصیتیں ہیں۔ اس کے بعد ایک مومن بن جاتا ہے، دوسرا کافر بن جاتا ہے۔ لہذا عملاً یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ خدا پرستوں کو آپس میں لڑواتے ہیں اور خود اس پہ سواری کرتے ہیں۔ تو ہمارے اس عمل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کافر جو ہوا پرست ہے اور مومن جو خدا پرست ہے، انسانیت کے دائرے میں دونوں شامل ہے۔ ان دونوں کا جو اصل دشمن ہے وہ منافق ہے، جو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ اور ہے، جو جھوٹ بھی بولتا ہے، جو وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، جو دھوکہ بھی دیتا ہے، جو خیانت بھی کرتا ہے۔ مومن کا دشمن بھی یہی ہے اور کافر کا دشمن بھی یہی ہے، اور یہ دونوں انسانیت کے دائرے میں اندر ہیں۔
اور یہ جو منافق اور مذبذب ہے یہ انسانیت کے دائرے سے باہر ہے. یہ نام کا انسان، شکل کا انسان، لیکن فکر و کردار کا درندہ ہے. اس پہ آپ اعتماد نہیں کر سکتے. لہذا ہمیں خدا پرستوں اور ہوا پرستوں کو انسانیت کی بنیاد پر منظم اور معاون ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ نہ مومن بولتا ہے نہ کافر بولتا ہے، وعدہ خلافی نہ مومن کرتا ہے نہ کافر کرتا ہے، دھوکہ اور خیانت نہ مومن کرتا ہے نہ کافر کرتا ہے. اب مغرب کو تو ہم کافر سمجھتے ہیں، لیکن جو لوگ وہاں رہ چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جھوٹ کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ جھوٹ کیا بلا. لیکن ہمارے معاشرے میں جو خدا پرست اپنے آپ کو کہتے ہیں، جھوٹ کو سیاست کا نام دیتے. جب آپ کسی بھی خدا پرست پہ جھوٹ ثابت کر دیں تو بڑے دھڑلے سے کہتا ہے کہ یہ تو حکمت عملی ہے. جب آپ اس پہ وعدہ خلافی کنفرم طور پہ ثابت کر دیں تو وہ ہنس کے بڑے دھڑلے سے کہتا ہے یہ تو سیاست ہے، رات گئی بات گئی. جب آپ اس پہ دھوکہ اور خیانت ثابت کریں تو نہ شرماتا ہے نہ خدا کا خوف اس کے پاس ہے، بڑے دھڑلے سے کہتے یہ تو مصلحت وقت ہے. تو جس قوم کا جھوٹ حکمت عملی ہو، وعدہ خلافی سیاست کا نام دیا جائے، دھوکہ اور خیانت مصلحت وقت ہو، تو اس کا بیڑا غرق نہیں ہوگا. تو ایک تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ انسانیت میں مومن اور کافر یعنی خدا پرست اور ہوا پرست اس انسانیت کے دائرے میں دونوں شامل ہیں. البتہ کافر مومن نہیں ہے، لیکن جو مذبذب اور منافق ہے وہ انسانیت کے دائرے ہی سے خارج ہے. ایمان اور کفر تو ایک دوسرا مرحلہ ہے. ایک تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہمارے کانوں میں جو ڈالا گیا ہے کہ اقلیت و اکثریت، اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اقلیت اور اکثریت کی اصطلاح دو مواقع میں استعمال کی جاتی ہے. ایک شماریات میں یعنی عددی اکثریت اور عددی اقلیت. تو ہو سکتا ہے کہ مثلا بعض ممالک میں جو ایک شریعت کے لوگ ہوں وہ زیادہ ہوں عدد کے لحاظ سے، جو دوسرے شریعت کے لوگ ہیں وہ کم ہوں عدد کے لحاظ سے. لیکن شماریات کی کثرت یا شماریات کی قلت، کسی زمانے میں جب حکومتیں نہیں ہوا کرتی تھی وہاں پہ تو جبر و انصاف کے لیے وہاں پہ باتیں ہو سکتی تھی، لیکن جہاں اب حکومتیں ہیں تو اب یہاں پہ عددی اکثریت یا عددی اقلیت انصاف و عدالت کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتے، بلکہ اکثریت اور اقلیت کی اصطلاح جب سیاسیات میں استعمال ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ حاکم طبقہ، اس کو اکثریت کا نام دیا جاتا ہے، محکوم طبقہ اس کو اقلیت کا نام دیا جاتا ہے. ہمارے جیسے ممالک میں خدا پرست طبقہ چاہے جس بھی شریعت کا ہو وہ اقلیت میں، اور جو دوسرے لوگ ہیں یا اس کو آپ ہوا پرست کہیں یا مذبذب کہیں، یہ حاکم ہوتے ہیں.
تو سیاسی میدان میں خدا پرست محکوم، ہوا پرست یا مذبذب یہ حاکم ہے۔ لہذا مشکل خدا پرست ممالک میں منافق کی وجہ سے ہے اور ہوا پرست ممالک میں ہوا پرست طبقے سے، جیسا کہ ابھی حافظ صاحب نے بھی فرمایا اور آپ حضرات نے بھی، سود کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں ہندو علماء یہاں ہیں یا نہیں ہیں، امیش تو ہے میرے خیال میں، پتہ نہیں اس کو اپنے مذہب کے بارے میں کتنا علم ہے۔ میرے دانش کے مطابق ہندو مذہب میں سود حرام ہے۔ اگر مجھے یاد پڑتا ہو تو شاید جو ان کا نچلا طبقہ ہے شودر، اس پر 2% یا مجھے کوئی پورا پتہ نہیں ہے، لیکن اصولی طور پر ہندو شریعت میں سود حرام ہے۔ اسی طرح توریت میں، انجیل میں، بائبل میں سود حرام ہے، قرآن کریم میں سود حرام ہے، شراب حرام ہے، ہندو مذہب میں حرام ہے، یہودی، عیسائی، مسلمان، خدا پرست شرائع جتنے بھی ہیں، سود حرام معیشت میں، شراب حرام ہے پینے کے اشیاء میں، لیکن پاکستان جیسے ممالک میں سود کے لیے بھی مذہبی کسی شریعت کو جواز بناتے ہیں اور شراب کے لیے بھی خدا پرست شریعت کو جواز بناتے ہیں، حالانکہ ضرورت ان کی ہوتی ہے اور تولیہ ہم خدا پرستوں سے بناتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی ہندو اور عیسائی نمائندگان نے مل کے ایک آئینی ترمیم پیش کی کہ ہمارے شرائع میں شراب حرام ہے۔ آئین کے آرٹیکل میں جو اقلیتوں کی مذہبی تہواروں کے لیے شراب کے جواز کا جو شق ہے، یہ اس کو حذف کیا جائے۔ لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں میں خود بھی تھا۔ مسلمان جو قرآن پر ایمان رکھتے ان کی اکثریت نے اس ترمیم کو مسترد کیا۔ اب آپ بتائیں کہ جتنے ہم خدا پرست ہیں وہ سارے کے سارے اقلیت میں ہیں اور یہ مذبذب اور منافق جو ہیں وہ ہم پہ حاکم۔ تو اس لیے اقلیت اور اکثریت کی جو اصطلاح یوں استعمال کی جاتی ہے کہ عدد جس کا زیادہ ہو وہ ظالم ہوتا ہے، عدد جس کا کم ہوتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو حاکم ہوتا ہے حقوق اس کے ہاتھوں تلف ہوتے ہیں، جو محکوم ہوتا ہے حقوق ان کے ضائع ہوتے ہیں۔ ہم جتنے بھی خدا پرست ہیں ہم سارے مظلوم ہیں۔ شراب حرام ہے مگر یہاں پہ قانون ناجائز، ہم سب کے نظر میں سود حرام ہے مگر یہاں پہ جاری ہے۔ اور سود کی حرمت کا وہ جو کہتے ہیں کہ فلان ہے یا مختلف ہیلے بہانے، اصل میں سود کو تمام شرائع حرام کیوں قرار دیتی؟ سرمایہ دار فلسفہ معیشت میں یہ ہے کہ زمین کا کرایہ ہے، محنت کی اجرت ہے، سرمایہ کا متعین اور مقرر منافع ہے جس کو سود کہتے ہیں، اور اس کے جواز کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ میرے مال کا کرایہ ہے۔
اور وہ کہتے ہیں جب مکان کا کرایہ، مشین کا کرایہ، حیوان کا کرایہ میں لے سکتا ہوں تو میں پیسہ کا کرایہ بھی لے سکتا ہوں۔ خدا پرست شرائع جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرایہ معقول ایسی چیزوں میں ہے جب آپ اس سے اپنی ضرورت پوری کرے تو وہی چیز مالک کو اسی شکل میں آپ واپس کر سکیں۔ مثلا اس حال میں ہم بیٹھے ہیں، جب ہم ضرورت پورا کر کے اس کو فارغ کریں گے تو یہ حال مالک کے ہاتھ میں رہ جائے گا۔ جتنے وقت کا ہم نے استفادہ کیا ہے اس کا ہم کرایہ دیں گے۔ اسی طرح کا مشین ہے، اسی طرح کا حیوان ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ فلان شخص بھوکا تھا اور میں نے اس شخص کو بھوک بجھانے کے لیے روٹی کرائے پہ دی تو یہ معقول بات ہے۔ بھوکا جب روٹی کھائے گا تو وہ تو اس کے پیٹ میں تحلیل ہو جائے گا۔ اب یہ اپنے پیٹ سے بعینی ہی وہ روٹی نکال کے مالک کو واپس تو نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے اس کو کرائے کے نام پہ دیا ہو یا بیع کے نام پہ دیا ہو، یہ اب اس کا بدل لازم ہوگا، کرایہ نہیں ہوگا۔ پیسہ مکان کی مشابہ نہیں ہے، حیوان کی مشابہ نہیں ہے، مشینری کی مشابہ نہیں ہے، پیسے کی مشابہت روٹی کے ساتھ ہے۔ جب آپ کسی سے لیا ہوا پیسہ معیشت کے میدان میں پھینک دیتے ہیں، اب وہی پیسہ جو جس نے دیا تھا بعینی ہی معیشت کے میدان سے دوبارہ نکال کر آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ لہذا ایسی صورت میں کرایہ نہیں ہے بلکہ بدل ہے۔ اس لیے تمام شرائع میں سود نامعقول ہے، سرمایہ میں شراکت ہوگا، نفع اور نقصان میں۔ اسی طرح شراب کا ہے۔ تو ایک تو ہمارا یہ جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانیت پر آ جائیں، خود یہ خدا پرست طبقہ ہم پہلے انسان بنے پھر ایمان کا دعویٰ کریں۔ اب تو معاشرہ ایسا ہے کہ جتنے بھی خدا پرست ہیں وہ نہ مؤمن ہوتے ہیں اور نہ کافر ہوتے ہیں، بلکہ مذبذب ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی ملت یا کوئی بھی امت یا کوئی بھی قوم ان قباحتوں کے باوجود نہ ترقی کر سکتے ہیں اور نہ ہی برابری کے میدان میں اپنا کردار ادا کر سکتے۔ دوسری بات جو ہمارے درمیان غلط فہمیوں کا ذریعہ بنتا ہے، مثلا اسلامی فقہ میں ایک اصطلاح ہے ذمہ کا، اور اس ذمہ کے اصطلاح کو خود ہم نے اتنا بدنام کیا ہے کہ جو غیر مسلم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ذمہ کا نام رکھ کے ہم غلام بن جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دراصل تصور یہ ہے کہ اگر کسی بھی ریاست کی بنیاد اسلامی شریعت پر قائم ہو تو اسلامی شریعت میں ہر مسلم پر کچھ مالی واجبات ہوتے ہیں۔ مثلا فطرانہ یہ مالی واجب ہے جو عید الفطر کے موقع پہ دیا جاتا، اضحیہ یہ مالی واجب ہے جو عید الاضحیٰ کے موقع پہ دیا جاتا، پیداوار سے 10واں حصہ یا 20واں حصہ، معدنیات میں سے 5واں حصہ جس کو خمس کہتے ہیں، نقد مال میں سے 40واں حصہ سونے اور چاندی میں سے، اسی طرح حیوانات میں مقرر مالی واجب ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی شریعت کے ماننے والوں سے بغیر جو دوسرے شرائع کے لوگ اگر اسلامی شریعت کے حاکمیت کے اندر ہوں گے تو ان پر اپنی شریعت کے مطابق
اسلامی شرعی حکومت کو مالی واجبات ادا کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے. تو پھر اس لیے جو ریاست شریعت اسلامی کی بنیاد پر قائم ہو وہ ان لوگوں کے ساتھ باہمی مشاورت سے ایک مالی واجبات مقرر کر لیتے ہیں. اب فطرانہ ہر مسلمان کے اپنے ذات کا مالی واجب ہے. اسی طرح حیوانات میں ہوتا ہے، فصلوں میں ہوتا ہے، معدنیات میں ہوتا ہے، ساری چیزوں میں ہوتا ہے. تو جب مسلمان شریعت کی حاکمیت میں رہنے والے دوسرے شرائع کے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے